نے ذکر کیا غالباً کہ حج جو تھا تو وہ حضرت عمر نے شروع کیا تھا، لیکن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہوتا تھا، اور پھر مولا علی علیہ السلام نے اس کو دوبارہ اس کا اجرا کر دیا تھا. تو وہ سارے جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ایک میرے باپ کا ایک تھا استدلال یا ان کی رائے تھی. اب میں اس نے ظاہر رکھتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ سمجھا ہوگا کہ یہ مناسب تھا. ان کے نیت پر شک کرنے کی مجھے تو نہیں کوئی وجہ نظر آتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں جب مشورہ کر کے ایک فیصلہ کر لیتے تو پھر وہ فیصلہ میرا یا کیسر صاحب کا یا ولید صاحب کا نہیں رہتا، وہ ہم سب کا ہو جاتا ہے. چاہے میرا صاحب اسی چیز نے تو امت کو فرقوں میں بانٹا ہے. شیعہ سنی کو نہیں مانیں گے، سنی شیعہ کو نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے ہمیں آپ کے فیصلے نہیں منظور، وہ کہیں گے ہمیں آپ کے فیصلے نہیں منظور. اسی طرح ہوتا ہے، اسی طرح ان کا بس چلے تو ایک کہے جی خانہ کعبہ کی جو فلانی دیوار ہے اس کی طرف منہ کریں، دوسرا کہے اس کی طرف منہ کریں. لیکن طاہر صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو ایک بات بڑی مشہور ہے کہ آپ جب کسی کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ مثلا آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ کے بھی اپنی ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ امام کیا سوچتا ہے، وہ اس کا کیا تعلق ہے، اس بارے میں پھر کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام کا تعلق نہیں ہے. نہیں یہ میں نے بے شمار دفعہ سنی ہے کہ جب آپ کسی امام غلط سنا ہے. آپ نے میرا نہیں خیال اب یہ وہاں میں نے جی میں نے کافی دفعہ یہ بات سنی ہے کہ جب آپ یہ ریفرنس ڈھونڈے، اسٹڈی کر کے ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم پڑھیں. سنی سنائی بات نہیں ہے، سنی سنائی بات پہ نہیں جائیں. میں بتاتا ہوں. اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک امام تھا تو وہ نماز پڑھا رہا تھا، تو نماز کے دوران وہ کوئی اپنے حساب کتاب کر رہا تھا، تو کوئی بزرگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز توڑ دی. تو انہوں نے لوگوں نے کہا کہ آپ نے نماز کیوں توڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے کشفن بتایا ہے یا الہامن بتایا ہے کہ جو امام نماز پڑھا رہا ہے یہ اصل میں کچھ اپنے حساب کتاب کر رہا ہے. تو وہاں سے مجھے کسی نے، کافی بچپن کی بات ہے، تو وہاں پر کسی نے بتایا یہ بات کی کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنی ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. امام کن خیالوں میں ہے، کیا سوچ رہے ہیں. سب سے بڑی بات ہے لقمان صاحب جو آپ نے کہانی سنائی ہے، ایک تو یہ مفروضہ ہے. دوسری بات لاجیکل یہ ہے کہ اگر امام کر بھی رہا ہے ایسی حرکت تو بات یہ ہے کہ اسلام میں ڈسپلن ہے. جو چاہے جو امام جو ہے وہ غلط سجدہ دیتا ہے، آپ سبحان اللہ کہنا چاہیے آپ کو، اور اگر وہ پھر بھی کرتا جاتا ہے اس کو نہیں، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے ہر صورت میں. اسی لیے سجدہ صحیح ہے، امام کو آپ کو فالو کرنا ہے ہر صورت میں. امام اگر جی نہیں بات سنیں نا لقمان صاحب، اگر امام بحث میرے خیال میں غلط جگہ پہ جا رہی ہے. وہ جو میں نے بھی عرض کرنا ہے جو ڈسکس نہیں ہوا، بالکل سرے سے کسی نے وہ بات کی نہیں، میں وہ عرض کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ پسند آ جائے آپ کو. عرض یہ ہے کہ یہ جو معترضین ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو احمدی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے جو امام مہدی یا مسیح عیسیٰ ابن مریم جب تشریف لے آئیں گے اور ان کے جو منکرین ہو گئے، کیا جو مومنین ان کو اجازت ہوگی کہ منکرین کے پیچھے نماز پڑھیں؟ تو ان کا فوراً فتویٰ ہے کہ نہیں، وہ تو سارے کافر ہو جاتے ہیں جو انکار کریں گے. تو عرض یہ ہے کہ وہی فتویٰ جو ان مومنین کے ہاں منکرین کا ہوگا وہی ہمارے ہاں ہے. سمپل سا فارمولہ ہے، تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں. ہم وہ جو پرومس مسیح جنہوں نے آنا تھا، ہم اپنے مرزا صاحب کو وہی مانگتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں وہی فتویٰ لاگو ہوگا جو آپ کے ہاں آپ کے امام مہدی اور مسیح کے منکرین کے لیے ہوگا، وہی فتویٰ ہمارے ہاں ہے. سمپل بات. اچھا آج کافی ماشاءاللہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سوال میں نے پوچھنا تھا. سدھو صاحب یہ ایک سوال کا جواب دے دوں. سدھو صاحب وہ جن حدیثوں کو آپ مرزا صاحب کی وجہ سے نہیں مانتے یا ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں، ان حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جن کو آپ نے کہا کہ وہ آئیں گے، بے شک آئیں گے وہ، اس ٹائم کوئی نہیں بچے گا، صرف ایک اسلام ہی رہے گا بس. تو اس لیے یہ والی بات کہ وہ کہ فرقے شرکے ہو رہیں گے یا کوئی اور مذہب رہے گا، تو حدیثوں میں اس طرح کی بات ملتی نہیں. تو اس لیے وہ فتویٰ اس ٹائم کیا دیا جائے گا جب صرف اسلام ہی اکیلا رہ جائے گا؟ دیکھیں قرآن جو ہے وہ حدیثوں پر برتی رکھتا ہے. قرآن میں واضح اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے
کہ اہل کتاب میں سے بہت کم ایمان لائیں گے، اس لیے وہ باتیں جو حدیثوں میں بیان کی ہوئی ہیں وہ غلط باتیں ہیں، ان کو ہم قرآن پر پرکھیں گے اور انکار کر دیں گے ان کا۔ سمپل سا فارمولا ہے۔ قرآن میں جب اللہ نے واضح اہل کتاب کے بارے میں بیان فرما دیا ہے کہ ان میں سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور بہت کم ان میں سے ایمان لائیں گے، تو پھر آپ کو غلط توقعات نہیں رکھنی چاہیے ان حدیثوں سے جن میں غلط بیانی ہوئی ہے۔ بالکل، عیسائی اور یہودی موجود ہوں گے ہمیشہ، ہاں جی، آخر تک ہوں گے، اور وہ جو تو مر جائیں گے، ہیں؟ جو موجود ہوگا وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ چلو میں نے کوئی نہیں مرے گا، کوئی اور نہیں وہ مرے جو گا۔ آیت ہے قرآن کریم کی کہ میں تیرے ماننے والوں اپنی طرف کو، سے کتنی باتیں بیچ میں ایڈ کرتے ہیں۔ اچھا اور وہ جو ایک اور میں وہ تو جو کوئی ایڈ ہی قرآن نہیں کہ مجھے کریم کہیں کی کہ میں آیت ہے، مجھے ایک منٹ مجھے کہیں گے تو میں حدیث لگا دوں گا ادھر، آپ نے پھر کہہ دینا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ایک منٹ مرزا صاحب نے کی۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے جس میں آتا ہے کہ میں تیرے ماننے والوں کو تیرے انکار کرنے والوں تک پر قیامت تک غالب رکھوں گا، اس سے پھر کیا مراد ہے؟ کیا اگر وہ قیامت تک اگر انکار کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ رہیں گے اور موجود بھی رہیں گے اس آیت سے؟ تو اچھا اس میں لقمان صاحب اس میں ایک چیز ہے جو غالب کی بات ہے نا، اور جو فتح اور جیسے دجال کا قتل کا ذکر ہے، اس پہ کبھی غور کیجئے گا، یہ ہے دلیل سے غالب آنا اور دلیل سے دجال کا قتل کرنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو حدیث ہے نا صحیح مسلم کی 73 اس میں یہی کہا تھا کہ اگر دجال میرے زمانے میں ہوتا تو میں دلیل سے اس کا مقابلہ کرتا۔ بالکل بالکل۔ تو یہ جو غالب کی بات ہے اور یہ فتح کی بات ہے اور شکست کی بات ہے، یہ ساری دلیل سے ہے، یہ آسمانی جنگ جو ہے یہ دلائل سے ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ تو کوئی بھی مذہب جو ہے نا میں نے وہ اس حدیث میں بس یہ اس حدیث میں بس ٹروتھ سیکر صاحب وہ بس دلیل والی بات ہی کافی ہے یا باقی باتیں بھی ماننی ہیں اس حدیث کی؟ ساری باتیں ہیں، ساری باتیں جو ہے۔ باقی تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ظاہر پہ نہیں ماننی، اس کو استعارات کے رنگ میں لینا ہے، تو پتہ نہیں کیا تعبیریں کرتی ہیں۔ استعارات کو ہم نے دوسری احادیث سے ہی سمجھ کے ہم نے استعارات سمجھے نا، کیونکہ اگر ہم اس کو ظاہری دلیل والی بات کو بھی دوسری حدیثوں سے سمجھ لیں۔ دیکھیں سن لیں بات، اگر آپ ظاہری الفاظ میں لیں گے نا تو وہ دوسری احادیث کے برخلاف ہو جائے گی یا وہ آیات کے برخلاف ہو جائے گی۔ اس لیے استعارات اس وقت لینے ہوتے ہیں جب آپ تاکہ وہ دوسری احادیث کے مطابق ہو جائیں۔ اور نہیں وہ مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ نواز سراوی نے حدیث بیان کرنے میں دھوکہ کھایا ہے، استعارات کی تو اگلی بات ہوتی ہے نا، وہ مرزا صاحب کہتے ہیں نواز سراوی نے حدیث بیان کرنے میں دھوکہ کھایا ہے۔ بات کوئی ہم اور کر رہے تھے کہ غیر احمدیوں کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور یہاں پہ کس طرف ڈسکشن چلے گئی ہے؟ میں نے وہی ایک دو دفعہ بیچ میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے یار کہ آگے سے آگے چلے جاتے ہو آپ لوگ۔ اس کو سمپلیفائی کریں۔ اور اسی معاملے پہ نا میں نے یہ جو ہے نا کہ جو حکمران ہے یا خلیفہ وقت ہے، ان کی انتظامی امور میں ان کی ہم نے ان کے تابع ہیں، اس بارے میں یہ جیسے ہم نے یہ مثال بھی دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو تراویح کا طریقہ تھا وہ ادھر سے آیا۔ بات صرف یہ ہے کہ خلیفہ وقت کی ہم نے سننی ہے، لیکن وہ قرآن اور حدیث کے دائرے کے اندر ہی ہے۔ بات یہ ہے اسپیکر صاحب، ہاں جی، جو لیکن خلیفہ وقت جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کے دائرے میں، جب آپ اپنی عقل کے جو گھوڑے ہیں دوڑانے شروع کر دینا کہ میں بڑا عقل مند ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہی وقت اولین میں ہوا تھا جو آپ کے 3 خلفاء کی شہادت ہوئی تھی، کیونکہ لوگ بڑے عقل مند وہاں پہ پیدا ہو گئے تھے۔ جی ٹھیک ہے، اور الحمدللہ جماعت احمدیہ میں وہ بات نہیں ہے۔ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھے نا، اس کو علیحدہ ہو جانا چاہیے خلافت سے، اور ہوتے ہیں اندر سے، وہ اہم ہی چمڑے ہوتے ہیں بغیر وجہ سے، رشتہ داریوں کی وجہ سے، یہ حقیقت ہے۔ تو جن کو یہ نظام پسند نہیں ہوتا، تو میرے بھائی جماعت احمدیہ نے تو کہیں بھی تالے نہیں لگائے ہوئے، نہ گیٹ لگائے ہوئے ہیں، جی کوئی عہدیدار پسند نہیں ہے، خلیفہ پسند نہیں ہے، تو کہیں بھی آپ کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو نظام سے، اور جو اپنا جتنا حصہ آپ نے ماننا ہے اتنا مانے، جتنا حصہ نہیں ماننا اس کا انکار آپ بے شک کریں، آزاد ہے ہر بندہ اپنی سوچ میں، نہ تو زبردستی جماعت آپ سے چندہ کھینچتی ہے، مانگتی ہے، آپ کی گربانوں کو پکڑتی ہے، نہ آپ کو زبردستی کہتی ہے کہ اب آپ غیر احمدیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھے، جی پڑھیں، آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی بندہ کسی کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔
نہیں اس یہاں بات معاملے میں یہ ہو میں رہی کہ لقمان آپ بھائی میں اس معاملے میں ایک آیت پیش کرنا چاہ رہا تھا. میں جی صرف کریں. یہی بتا رہا تھا کہ جیسے خلفاء راشدین کے جو احکامات تھے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق تھے, اس دائرے سے باہر نہیں تھے, لیکن انہوں نے جو طریقے رائج کیے وہ مومنین نے ان کو فالو کیا. اس بارے میں ایک آیت بھی ہے, وہ میں پیش کرنا چاہوں گا. وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 116, جس کی ٹرانسلیشن ہے, اور جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ ہدایت اس پر روشن ہو چکی ہو اور مومنوں کے طریق کے سوا کوئی اور طریق اختیار کرے تو ہم اسے اسی جانب پھیر دیں گے جس جانب وہ مڑ گیا ہے, اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے, بالکل بہت برا ٹھکانہ ہے. اب بس یہاں یہ- پہ واضح طور پہ مومنوں کے طریق کی بات کی جا رہی ہے. سب سے پہلے اللہ اور رسول ہیں, ان کی اطاعت کرنی ہے. اس کے بعد جو انتظامی امور میں جو مومنین کا طریق اور خلیفہ وقت مومنوں کے سردار ہیں وہ جو طریق اپناتے ہیں اس کو اپناؤ. یہ واضح طور پہ یہ آیت اس بات کا ذکر کر رہی ہے. سکر بھائی اس آیت پہ ہماری میرے خیال پرسوں گفتگو ہوئی تھی, جی جی یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں جی اس میں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو آپ لے کے جائیں, وہ جو ہے نا اتمام حجت والا مضمون حقیقت الوحی کا, جی اور وہ بالکل آپ کا جو ہے نا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہی میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو معاملات شروع ہوئے تھے نا وہ اس وقت شروع ہوئے تھے جب وہ 200 علماء نے سعودی عرب سے بھی جا کے وہ فتوے پہ سائن کرائے تھے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو شخص ان سب علماء کا انکار کرے, پاکستان کی اسمبلی کا انکار کرے اور ان سب چیزوں کا انکار کرے کہ بھئی یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں, اور جنہوں نے یہ ظلم کیا ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں, اس معاملے میں انہوں نے افتراء کیا, تو پھر وہ شخص اس قابل ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. میری بات سمجھیں؟ طاہر ہم جیسا آپ کو بتا جی احمدی حقیقی اور سچے احمدی مسلمان پائن مینو بھی ذرا 2 منٹ دے چھٹو, میں بڑی دیر دا صبر دا دامن ہاتھ چ پڑ کے بیٹھیا یا تو اللہ دی رسی نو مضبوطی دے تھام. اصل بات کر لیا کرو, اتنا لمبا پریلیوڈ کے بغیر بولا کرو سیدھا. ہاں جی کیا کہنا چاہتے ہیں, لا بولو دو گانا پڑی. اچھا جی, میں یہ گفتگو دور سے سن رہا تھا, ایک بڑا خوبصورت جملہ ولی صاحب نے کہا کہ جی اسلام ہی باقی رہے گا. تو ہمارا اس بات پہ بالکل ایمان ہے جی, اس ٹائم جماعت احمدیہ ہی میں اسلام باقی ہے, باقی نہ وہابیوں میں, بریلیوں میں, دیوبندیوں میں. ان کا اسلام کہاں, ان میں اسلام باقی ہے جی؟